آج کی کہانی پرسکار قتل، ایک خوفناک راز۔ رات گہری تھی، شہر پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بجلی کے کھمبوں سے ہلکی زرد روشنی نیچے گر رہی تھی۔ گلی میں ایک چیخ گونجی، سب خوفزدہ۔ ایک نوجوان لڑکی زمین پر مردہ حالت میں، اس کے گردن پر گہرے خنجر کے نشان تھے۔ پولیس آئی، فلش لائٹس روشن، لوگ اکٹھے ہوئے۔ انسپکٹر ارمان نے لڑکی کے چہرے پر خوف کی جمی جھلک رہی تھی۔ ارد گرد خون کے قطرے، مگر کوئی پاؤں کے نشانات نہیں۔ ارمان نے کہا، یہ قتل عام انسان سے نہیں۔ سب لوگ چونک گئے۔ فضا میں پراسرار سرگوشیاں بھر گئیں۔ لڑکی کے ہاتھ میں کاغذ کی موٹی پرچی تھی، اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، سچ مر گیا۔ ارمان نے پرچی جیب میں ڈال کر سوچا، سچ کون ہے؟ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ پولیس نے لاش اٹھائی، لوگ گھروں کو بھاگے۔ شہر میں خوف پھیل گیا، ہر چہرہ سوال بنا۔ اگلی صبح اخبار کی سرخیاں چیخ مارتی ہوئی، قتل، خاموش گلی میں خوف کا طوفان۔ ارمان آفس پہنچا تو ایک اجنبی اندر آیا۔ اس نے کہا، میں قاتل کے بارے میں جانتا ہوں۔ ارمان چونکا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اجنبی بولا، مجھے سب کچھ پتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی نمی تھی۔ ارمان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فوراً وہ بولا، یہ قتل عام حادثہ نہیں، زبردست۔ یہ لوگوں کو خاموش کرنے کا منصوبہ ہے۔ ارمان حیران ہوا، کیوں خاموش؟ کون لوگ؟ اجنبی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سچ گروپ تھا۔ ہم 5 تھے جو بلیک میلرز کو بے نقاب کرتے تھے۔ یہ لڑکی بھی گروپ کی ساتھی تھی۔ قاتل کوئی ہم میں سے بھی ہو سکتا ہے؟ ارمان نے فوراً پوچھا، اور باقی 4 کہاں ہیں؟ اجنبی بولا، سب غائب، ایک ایک کر کے ہو گئے۔ ارمان کی ریڑھ کی ہڈی میں سخت لہر ہوئی۔ وہ بولا، تو نام بتاؤ، باقی 4 ساتھی کے؟ اجنبی نے فہرست دی تو نام انتہائی مشکوک تھے۔ ایک کا نام کبیر، دوسرا عدیل، تیسرا ایما، چوتھا نام ارمان کا۔ دل دہلا۔ فہرست میں آخری نام لکھا تھا ارمان۔ اس کا دل دھڑکا، ماتھے پر پسینہ نکلا۔ یہ مذاق نہیں ہو سکتا، کیسے ممکن ہے؟ اجنبی بولا، سچ گروپ خفیہ تھا، مکمل۔ تم شاید بھول چکے ہو، حادثہ ذہن چلا گیا۔ ارمان گہری سوچ میں ڈوبا۔ یادیں خراب تھیں۔ 3 سال پہلے ذہنی چوٹ کھائی تھی۔ وہ حادثہ، اس کی پوری یادیں نکل گیا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ اجنبی اٹھا، ارمان کی طرف جھکا۔ تمہارا نام آخری زندہ ساتھی ہے؟ ارمان چونکا، تمہیں اگلا نشانہ؟ اجنبی بولا، ہاں، قاتل تمہیں ڈھونڈے گا۔ ارمان کے ہاتھ کانپنے لگے، خوفناک۔ اس نے کہا، تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ اجنبی ہنسا، آواز کھوکھلی، بھیانک۔ اس نے جیب سے تصویر نکالی اور خاموش۔ تصویر میں 5 لوگ مسکراتے ہوئے کھڑے تھے۔ درمیان لڑکی تھی جو مر چکی تھی۔ ارمان تصویر دیکھ کر چونک اٹھا، میں ان سب کے ساتھ کیسا تھا؟ اجنبی نے کہا، کہانی بہت پرانی ہے۔ قاتل وہ ہے جو سچ روکنا چاہتا ہے۔ تم کل میٹنگ میں غیر حاضر رہے تھے۔ لڑکی تنہا گئی اور قتل ہو گئی۔ ارمان نے کہا، میں کس کو ملا؟ اجنبی بولا، قاتل کو شاید جانتی تھی۔ ارمان نے کہا، تم کون ہو؟ اجنبی خاموش، پھر ہلکی مسکراہٹ، صرف گواہ ہوں، قتل کا شاہد۔ ارمان نے اس کا نام پوچھا۔ وہ بولا، نام بتانا مجھے خطرناک بنا دے گا۔ اچانک اٹھا، باہر نکل گیا۔ ارمان نے اسے دیکھتا رہ گیا، بے سود۔ ارمان نے ذہن میں ہزاروں سوالات اس کے ذہن میں آنے لگے۔ میں کیوں گروپ کا حصہ تھا، اور میری یادیں کیوں گم ہو گئیں؟ رات دوبارہ تاریخ پرسار آئی۔ ارمان نے لڑکی کے گھر جانے کا سوچا۔ وہ پرسکون گلیوں میں سے گزرتا، تنہا۔ دروازہ کھولا، کمرہ خالی، سطح میز پہ ایک ڈائری، خون کے دھبے۔ ڈائری پر لکھا تھا، سچ کی قیمت موت۔ ارمان نے دھڑکتے دل سے ورق پلٹا، اندر داخل ہوا۔ قاتل بہت قریب ہے تمہارا، جب پڑھو گے تو وہ دیکھ رہا ہوگا۔ ارمان نے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں۔ ایک سخت ہوا کی لہر کھڑکی سے آئی۔ باہر اندھیرا گہرا، درخت حرکت کر رہا تھا۔ اچانک دروازے میں دھماکے سے بند ہو گیا۔ روشنی بجھ گئی، کمرہ تاریک، خوفناک۔ ارمان نے ٹارچ آن کی اور غور کیا۔ خون کے نشانہ فرش پر آگے تھے۔ کمرے کے کونے میں ایک جسم بیٹھا تھا، وہ لڑکی کی ماں تھی، روتی ہوئے۔ اس نے کہا، تم قاتل کو جانتے ہو؟ ارمان چونکا، کون ہے؟ بتاؤ جلدی۔ وہ بولی، وہ گروپ میں تھا موجود، وہ جس نے حقیقت چھپائی بہت دن۔ ارمان نے کہا، نام، آواز، شکل؟ عورت کپانے لگی، ہاتھوں سے تصویر ارمان کو دکھائی۔ تصویر میں 4 لوگ تھے، سب چہروں پر پریشانی۔ عورت بولی، ایما، کہتی تھی گروہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ سب پر
وہ سب پر شک کرنے لگی تھی۔ اچانک ارمان سوچ میں ڈوبا، آنکھوں میں خوف نمایاں، گھر کی خاموش دیواریں اس کو گھورتی رہی۔ باہر بارش تیز ہو گئی، ہوا چیخنے لگی۔ ارمان نے پوچھا، عادل کون تھا حقیقتاً؟ عورت بولی، وہ ایمان پر مرتا تھا اور کبیر سے شدید حسد کرتا تھا۔ گروپ ٹوٹنے لگا تھا آہستہ آہستہ۔ ارمان بولا، قاتل حقیقتاً اندر ہی تھا۔ عورت نے اس بات میں سر ہلایا۔ خاموش۔ ارمان جانے لگا، عورت نے بازو پکڑا، دھیان رکھنا قاتل زندہ ہے ابھی۔ ارمان گھر لوٹا، سوچوں میں گم۔ موبائل بجا، نام آیا، نامعلوم نمبر۔ کال اٹھائی، سانسیں رکنے لگی اچانک۔ دوسری طرف گہری سانسوں کی آواز آئی، پھر کانپتی ہوئی آواز میں کبیر ہوں۔ ارمان چونکا۔ کہاں ہو تم کبیر؟ کبیر بولا، پکڑا جانے والا تھا، مجھے منظور نہیں، عادل اگلا ہوگا، روک سکو تو روک لو۔ کال بند ہو گئی، دل دھڑکنے لگا۔ ارمان نے فوراً پولیس ٹیم بلائی۔ پتہ چلا عادل گھر پہ نہیں تھا۔ عادل کی تلاش شروع ہوئی، ہر طرف ہلچل۔ رات گہری ہو گئی، سڑکیں سنسان ہو گئی، نشان نامعلوم ہو گیا۔ اچانک ایک چیخ پھر گونجی شہر میں، ایک لاش ملی، خون بہتا ہوا فوارہ۔ لاش عادل کی تھی، گردن کٹی ہوئی۔ ارمان غصے سے لرز اٹھا۔ فوراً کبیر کی شکار فہرست میں تبدیلی۔ کبیر نے اگلا نام بھیجا، خاموش۔ فہرست پر آخری نام سے ارمان کا تھا۔ ارمان نے ہونٹ بیچے، سچ سامنے پولیس لائنیں مضبوط کریں۔ ارمان گھر آیا، مارشل گارڈ کھڑے تھے وہ ہر کونے پر، مگر کبیر غائب تھا، نشان کہیں نہ تھا۔ رات 3 بجے بجلی غائب ہو گئی، سائے دیوار پر رگنے لگے۔ آہستہ کھڑکی کھلی، ٹھنڈی ہوا اندر آئی۔ ارمان کو لگا کوئی پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ٹارچ سے کمرہ روشن کیا۔ فوراً خون کی لکیر دروازے تک پھیلی، لکیر باہر گلی تک جا رہی تھی۔ ارمان نے پستول نکالی، آگے بڑھا۔ گلی میں دبے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آواز آئی، میں تمہارے سامنے ہوں۔ کبھی سامنے سے باہر آیا، خون آلود، اس کی آنکھیں سرخ انگارے جیسی تھی۔ ارمان نے کہا، عادل کیوں مارا؟ کبیر ہنسا، وہ ایما کو چاہتا تھا، وہ ایما مجھ سے محبت کرتی تھی، میں نے اسے سچ بتانے سے روکا۔ عادل نے دھمکی دی، وہ سب بے نقاب کرے گا، میں نے دفاع کیا، قتل کرنا پڑا۔ ارمان چیخنے لگا، یہ دفاع نہیں، جنون ہے۔ کبیر چیخا، میری محبت سے کھیل رہے تھے تم۔ ایما نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کیا، میں نے اسے منانے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام ہوئی، لڑ پڑی مجھ سے۔ اس سے میں خنجر چل گیا، خون بہا۔ ارمان رک گیا، قاتل طاقتور لگ رہا تھا۔ کبیر آگے بڑھا، خنجر چمک اٹھا۔ پولیس نے پیچھے سے گولی چلائی، کبیر زمین پہ گرا، لہو بہنے لگا۔ اس نے آخری لفظ محبت سزا بولی، آنکھیں بند کی، سانسیں رک گئیں۔ شہر میں خاموشی لوٹ آئی آہستہ۔ باقی سوال ابھی باقی تھا، ایما کی موت حادثہ یا منصوبہ؟ ارمان نے ڈائری دوبارہ پڑھی، گہرائی میں ایک صفحے پر عجیب تحریر لکھی تھی، گروپ ٹوٹنے والا تھا، راز بکھرنے والا تھا۔ ایما نے ارمان پر شک ظاہر کیا تھا۔ ارمان حیرت زدہ، دل دہلنے لگا۔ اسے اچانک یادیں واپس آنے لگی۔ ڈائری میں ایک نمبر لکھا تھا، نمبر کبھی کا نہیں، ارمان کا تھا۔ یاد اچانک پھٹی، دماغ روشن ہوا۔ ایما آفس میں رو رہی تھی۔ اس دن ارمان نے اسے سب باتیں کہی تھیں۔ ایما روٹ کر چلی گئی تھی اکیلے۔ ارمان نے پوچھا کیا؟ غصہ۔ خنجر اس کی جیب میں بھی تھا۔ ایما نے کہا، سچ سامنے لاؤں گی۔ ارمان بولا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ دونوں لڑ پڑے، ایما گھائل ہو گئی، خنجر ارمان کے ہاتھ سے نکلا، گردن کٹ گئی، خون بہہ رہا تھا۔ ارمان نے اسے چپ چاپ دفن کر دیا۔ کبھی نے صرف عادل کو قتل کیا، اصل قاتل خود ارمان تھا مکمل۔ اس کی سانسیں رکنے لگی آہستہ۔ اس نے کہا، میں نے سب کچھ برباد کیا۔ پولیس حیران، فائلیں بند ہونے لگی۔ ارمان نے ہاتھ اوپر کیے، خاموشی سے خود کو گرفتار کروایا، سب کے سامنے۔ عدالت میں حقیقت منظر بن گئی۔ ارمان نے جرم ثابت کر لیا، افسوسوں سے۔ ارمان نے جرم قبول کر لیا، آنسوؤں سے۔ کبیر بے گناہ تھا، صرف مجنوں عاشق۔ شہر نے لمبی سانس بھری، انصاف ہوا۔ ایما کی تصویر پولیس اسٹیشن پر ٹنگی۔ ارمان جیل گیا، عمر قید کی سزا۔ اس طرح جیل میں عجیب ہوا چلی، دیواریں بہت خاموش تھی، سائے رنگنے لگے۔ ارمان نے آسمان دیکھا، آنکھیں بند کی، بولا، سچ مر گیا مگر جرم زندہ۔ اندھیرا پھیل گیا، چراغ بجھنے لگے، ہوا نے سرد گھنٹیاں بجائیں۔ خوفناک شہر کی گلیوں پھر خاموش ہو گئی۔ عدالت کی فائل بند، مہر۔ ایما کے خاندان نے سکون کی سانس لی، قبر پر پھول رکھے خاموشی سے۔
کبیر کی قبر پر بھی شمع روشن ہوئی، ارمان کی کہانی کتاب بن گئی، پرسار قطن نام رکھا گیا کتاب کا۔ لوگ پڑھتے اور کانپتے اس کہانی کو دیکھ کے۔ رات کی خاموشی میں فضا بدلی، کہاوت بنی، سچ کوئی نہیں مارتا مگر چھپانے والا سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ جنگل کی دیوار پر لکھا تھا، ارمان قید میں خاموش بوڑھا ہو گیا، جیل کے دروازے کبھی نہ کھلے۔ اس نے آخری دن آنکھیں بند کی، بولا میں نے اپنا قتل کیا، دنیا نے خاموشی سے قبول کیا، کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔